اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، سامعات، آج کل کے دور میں جاہل واعظین بہت زیادہ من گھڑت اور موضوع روایتیں بیان کر کے مختلف مجالس میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا ہوتا، مبلغ علم ان کا کیا ہوتا ہے، سی ڈیز، کیسٹیں اور انٹرنیٹ، گوگل، یہ ان کا مبلغ علم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تقریریں سننا، ان محافل میں جانا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے جو ہے وہ عقائد و نظریات اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں کیسا ہے، چند باتیں میں آپ کی خدمت میں اعلیٰ حضرت کے دور کی عرض کرتا ہوں، جس سے آپ خود سمجھ جائیں گے اور آپ کو سبق حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں ان محافل میں جانا چاہیے یا کہ نہیں۔ حیات اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاروی علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مجاز ہیں، ان کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس مقدس میں ایک واعظ نے دوران وعظ یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں فرشتے روح ڈالیں گے۔ یہ کہہ دیا کیونکہ اس سے حیات انبیاء کرام علیہ السلام کے مسلمہ اصول کا انکار ہوتا تھا۔ تو امام اہل سنت مجلس میں بیٹھے تھے، جو ہی آپ نے یہ سنا تو امام اہل سنت کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، بدل گیا، اور مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ آپ اجازت دیں کہ میں اس کو ممبر سے اتار دوں۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا یار کوئی غلط بات کر رہا ہو بیچ میں نہ ٹوکا کرو، بیٹھ جایا کرو آرام سے، جی بعد میں کر دیا کرو، اس سے لوگ برا سمجھتے ہیں، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مولانا عبد القادر صاحب کو فرمایا، ہو سکتا ہے وہ بانی محفل وغیرہ، آپ فرمایا کہ اجازت دیں میں اس کو ممبر سے اتار دوں۔ اور ایک روایت میں اطیب البیان فی رد تقویت الایمان میں صدر الحفاظ نے ایک روایت ذکر کی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک جاہل واعظ کو مسجد میں دیکھا، ممبر پر بیٹھا تقریر کر رہا تھا کوفہ کی مسجد میں۔ مولا کائنات آئے، آپ نے فرمایا تمہیں ناسخ منسوخ والی آیات یاد ہیں؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا فوراً یہاں مسجد سے نکل جاؤ، اس کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ اور آج ہم ان جاہل لوگوں کو جو ہے ممبروں پر بٹھاتے ہیں، مسجدوں میں بلاتے ہیں تعظیم سے۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کو ممبر سے اتار دوں۔ مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود ہی اس کو وعظ سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ مسئلہ آگے بڑھے، خود اس کو روک دیا کہ تم تقریر نہ کرو، جاؤ۔ اور مولانا عبد المقتدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے وہ فرمایا کہ ایسے بے علموں کو مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے میلاد پڑھنے کے لیے نہ بٹھایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں نے میلاد خانوں کے بیانوں اور ان وعظوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ فرماتے میں ان تقریروں میں جاتا ہی نہیں، ان بیان سننے جاتا ہی نہیں جہاں واعظ لوگ، مقرر لوگ، خطیب لوگ آتے ہیں۔ اور شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچوشوی کے متعلق فرمایا کہ حضرت ان میں سے ہیں جن کا وعظ میں خوشی کے ساتھ سنتا ہوں، جی ان کا وعظ میں خوشی کے ساتھ سنتا ہوں، غیر عالمانہ تقریر ہوتی ہے۔ اور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عادت مارکہ یہ تھی کہ وہ 3 اشخاص کے علاوہ کسی کی تقریر نہ سنتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں صرف 3 علماء کی تقریریں سنتے تھے، ان میں سے ایک مولانا امجد علی اعظمی صاحب تھے۔ اس کی وجہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آپ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ عموماً مقررین اور واعظین میں افراط و تفریط ہوتی ہے، حدیث پاک کو بیان کرنے میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں اور ان کو حدیث قرار دے دیتے ہیں جو یقیناً حدیث نہیں۔ الفاظ حدیث کی شرح و تفسیر اور چیز ہے اور یہ جائز ہے، مگر نفس حدیث میں اضافہ اور جس شے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اس کو حدیث کہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ حدیث گھڑنا ہے جس پر سخت وعید ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ میں ایسی مجالس میں شرکت کرنا پسند نہیں کرتا جہاں اس قسم کی خلاف شرع جو ہیں وہ باتیں ہوں۔ حیات صدر الشریعہ پروفیسر عطاء الرحمن صاحب کی صفحہ 51 پر جو ہے یہ بات موجود ہے۔
اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد صفحہ 301 پر آپ فرماتے ہیں فتاوی شامی کے حوالے سے کہ مجرد احام المان المحال کافن فی المنع، فرمایا کسی کو منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کہ یہ روایت نہ بیان کرو، معاذ محال معنی کا وام پیدا ہو، یہی کافی ہے کہ اس کو جو ہے وہ روک دیا جائے۔ ایک روایت دیکھیں اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش ہوئی کہ ایک روز جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اخی، تم کو اپنے مقام سے یہاں تک آنے میں کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ عرض کی حضور دستار مبارک کا پیچ تمام نہیں فرمانے پائیں گے کہ غلام اپنے مقام سے یہاں حاضر ہو جائے گا۔ اس قسم کی روایت آئی تو آپ نے فرمایا یہ روایت معاذ کذب و باطل، مردود و موضوع، افتراء و اختراع ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ قاتل اللہ واضح، اللہ تعالیٰ ایسی روایت کھڑنے والے کو برباد کرے، اور اس کا زہر سخت جو ہے وہ کفر ہے۔ اور ایسے تمام مضامین کا پڑھنا سننا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب کا سب حرام ہے جی۔ تو اس قسم کی روایت جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے صدری روایت جی، مثلا ایک جو ہے وہ تفضل حسین تھے، انہوں نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے ممبر پر کہا کہ آج میں ایک ایسی بات بیان کرتا ہوں جو آج تک حاضرین جلسہ نے نہ سنی ہو، کیونکہ کسی عالم اور کسی فقیر نے آج تک بیان نہیں کی۔ وہ بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت خانے پر تشریف لائے، آپ کی سوئی گر گئی تھی، وہاں اندھیرا تھا، اس کو تلاش کر رہی تھی، تاریکی کی وجہ سے نہ ملتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، دندان اقدس کی روشنی سے وہ سوئی مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ میرے دانت ایسے روشن ہیں کہ آج تک کسی کے ایسے نہ ہوئے، اس تکبر کی وجہ سے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان اقدس جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ یہ مطلب انہوں نے کہا۔ آگے سے آپ نے فرمایا کہ تبسم فرمانے سے سوئی مل گئی، یہاں تک تو حدیث اور روایت ٹھیک ہے، اس کے بعد اس بیان کرنے والے نے بڑھایا وہ صریح کذب اور افتراء ہے، اور اس کے ساتھ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت معاذ اللہ تکبر کا لفظ کہا، وہ صریح کفر ہے، وہ ایمان سے نکل گیا اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی۔ اور پھر یہ کہ دندان شہید ہوئے، دندان تو شہید ہی نہیں ہوئے حضور کے، وہ تو محض ایک دان، علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں عمدۃ القاری بخاری کی شرح میں، وہ تو محض ایک دان بارے کی نکر ٹوٹی تھی جو عرب کے ہاں حسن کا باعث ہوتا ہے جی۔ اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی، اور جیسے مجمع میں ہے اس نے وہ ناپاک ملعون لفظ کہا، اسے حکم ہے کہ ویسی مجمع میں توبہ کریں اور اسلام لائیں۔ اگر نئے سرے سے مسلمان نہ ہو تو مسلمانوں کو اس سے سلام و کلام حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس کی شادی غمی میں شریک ہونا حرام، بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے پر جانا حرام، اسے غسل کفن دینا حرام، اس کے جنازے کی نماز حرام، ایسے مسلمانوں کے مقابر میں دفن کرنا حرام، مرنے کے بعد اسے کچھ ثواب پہنچانا حرام، بلکہ اس کے کفر پر مطلع ہو کر جو کوئی اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرے گا اور اسے مسلمان جانے گا بلکہ اس کے کفر میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جس نے اس کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ فتاوی رضویہ یہ پڑھ رہا ہوں، 14ویں جلد ہے، صفحہ جو ہے وہ 64 ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے جاہل واعظین اور دنیا داری کمانے والے لوگ، ان سے اللہ ان کی تقریریں سننے سے امت کو محفوظ فرمائے، اور علماء حقہ کے جو بیانات ہیں وہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنی ان کی تقریر میں آیتیں ہوتی ہیں، کتنی حدیث ہوتی ہیں، آپ جمع کر لینا، صرف شعر ہوتے ہیں، چونکہ شعر پر لوگ پیسے نچھاور کرتے ہیں اس لیے وہ شعر پڑھتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ قرآن حدیث پڑھا جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، میاں صاحب کا کلام پڑھا جائے، عارف باقی لوگوں کا کلام پڑھا جائے رو پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمایا ابھی تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات تک پہنچے نہیں ہیں، اور یہ اشعار مخلوق کے کلام ہیں، لوگوں کے لکھے ہوئے کلام ہیں، ان کے دل ابھی لوگوں تک پہنچے ہیں، لہذا لوگوں کی باتیں سن کر تو انہیں رونا آتا ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید اور حدیث رسول سن کر انہیں رونا نہیں آتا جی۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے جو بزنس مین لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، اللہ امت مسلمہ کو جو ہے ان سے محفوظ فرمائے، اور ان کا جو بوجھل وجود امت کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے، امت کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔